جب میری بہن ثنا کی شادی ہوئی تو میں 18 برس کی تھی۔ بہن رخصت ہو کر چلی گئی تو میرا دل سنسان سا لگنے لگا۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں اور کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئی تھیں۔ اب ثنا کی جدائی مشکل محسوس ہونے لگی۔ میں اداس رہتی تھی، گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ ایسے کے بعد کالج جانا بھی بند ہو گیا تھا۔ والدہ مجھے اکیلے کہیں آنے جانے نہیں دیتی تھیں، بہت پابندیاں تھیں، یہاں تک کہ ثنا کے گھر بھی رات گزارنے کی اجازت نہیں تھی جب تک امی ساتھ نہ ہوتی۔ ایسے ماحول میں اور بھی گھٹن محسوس ہوتی۔ ثنا اور ان کے شوہر عمر میرے میکے صبح آتے، شام کو وہ انہیں لینے آ جاتے۔ میں دعا کرتی کہ خدا میری بہن کو اولاد سے نوازے تاکہ میں اس بہانے ثنا کے گھر جا سکوں۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد عمر کا تبادلہ ہو گیا اور وہ دوسرے شہر چلے گئے۔ ثنا نے امی کو بلا لیا کہ یہاں بہت اچھا اور خوبصورت مکان ملا ہے، لیکن اسے سنبھالنا میرے بس کی بات نہیں۔ آپ چند دنوں کے لیے اسلام آباد آ جائیے اور گھر کی ترتیب میں مدد کیجیے۔ میری مریم کو بھی ہمراہ لیتی آئیے۔ ان دونوں ثنا حاملہ تھی، اس وجہ سے امی نے فیصلہ کیا کہ تھوڑے دنوں کے لیے بیٹی کے پاس جا رہی ہے۔ مجھے ساتھ لیا اور ثنا کے پاس چلی گئی۔ ہمارے آنے سے ثنا تو خوش ہوئی ہی، میری خوشی بھی بے حد تھی۔ جن کے گھر جا کر رہنے کا میرا خواب پورا ہو گیا تھا۔ امی نے ان کے خوبصورت گھر کو سنبھالا اور میں نے سجایا۔ عمر بھی ہمارے آنے سے بہت خوش تھے اور ہماری خاطر مدارا کرتے تھے۔ مکان کافی بڑا تھا، اس لیے ہمیں الگ کمرہ دے دیا گیا۔ میں رسائل اور مختلف میگزین منگوا لیتی تھی۔ جو ملازم سے میں رسالے منگواتی تھی وہ ایک مقامی نوجوان تھا جس کا نام کاشف تھا، بہت خوبصورت، گورا چٹا جیسا کہ شمالی علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ فرما بردار قسم کا تھا، تب بھی سب اس سے خوش رہتے تھے۔ جو کمرہ مجھے اور امی کو دیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی ایک کمرہ ایسا بھی تھا جو الگ بنا ہوا تھا، مگر ضرورت پڑنے پر درمیانی دروازہ کھول کر اس سے ملایا جا سکتا تھا۔ ملازم کا کوارٹر کافی دور تھا اور رات میں ضرورت پڑنے پر کاشف کو بلانا مشکل ہوتا، کیونکہ ثنا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ اس لیے جب عمر کی رات کی ڈیوٹی ہوتی تو کاشف کو اس متصل کمرے میں ٹھہرا لیا جاتا۔ اس طرح خواتین کو ڈر محسوس نہ ہوتا، درمیانی دروازہ بند رکھنے کی وجہ سے وہ الگ رہتا۔ ثنا اور عمر کا کاشف سے بہت خوش تھے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ہر کام نہایت مہارت سے کرتا تھا، کھانا پکانے سے لے کر جوتے صاف کرنے تک تمام کام جانتا تھا۔ صبح بازار سے سامان لینے جاتا تو ہم اسے فرصت دے دیتے، وہ ہر چیز عمدہ اور سوچ سمجھ کر لاتا، پیسوں میں کبھی کوئی بے ایمانی نہیں کرتا تھا۔ عمر اور ثنا اسے اکثر جیب خرچ دیا کرتے کہ ایماندار ہے اور کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ہمیں اسلام آباد آئے ایک ماہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ملک کے ایک حصے میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ بہت سے اعلیٰ افسران اور ملازمین ادھر بھیجے کہ انہی میں عمر بھی تھے۔ ایک خطرناک علاقے میں بھیجے جانے سے پہلے عمر نے کاشف کو تاکید کی کہ گھر اور گھر کی خواتین کا خیال رکھنا، جب تک میں نہ لوٹوں تم چھٹی لے کر اپنے گاؤں مت جانا۔ عمر چلے گئے، انہیں اطمینان تھا کہ امی اور میں ثنا کے پاس ہیں، لیکن امی زیادہ دن نہ رہ سکیں۔ والد صاحب کا فون آ گیا تھا، وہ بیمار ہو گئے تھے اور چاچا نے انہیں اسپتال داخل کروایا دیا۔ والدہ یہ خبر سنتے ہی گھر روانہ ہو گئی، مگر منت مات کر کے ثنا نے مجھے اپنے پاس روک لیا، کیونکہ میرے ہونے سے انہیں سہارا تھا۔ ثنا کے گھر کے سامنے ایک آفیسر کا گھر تھا، ان کی بیگم میری بہن کی اچھی دوست بن گئی تھی، وہ اکثر ثنا کے پاس آ جاتی تھی۔ ایک دن آئی تو مجھے دیکھ کر بولی کہ مریم، کیا تمہاری بہن کی شادی ہو گئی ہے؟ ثنا نے جواب دیا کہ ابھی نہیں ہوئی، کوئی اچھا رشتہ ملے تو کر دیں گے۔ انہوں نے کہا رشتے ابھی یوں ہی نہیں مل جاتے، وہ زمانے چلے گئے، آج خود پیغام آ جاتے تھے، اب تو بچیوں کے لیے رشتے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ کیا ابھی تک بات نہیں چلائی؟ تمہاری بہن کی عمر تو کافی ہو گئی ہے، ابھی سے رشتے کی تلاش میں لگو، ورنہ اس طرح تو بچیاں گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہیں اور شادی کی عمر نکل جاتی ہے۔ ثنا نے کہا کہ ہاں مسز رحمان، ضرور اس بات پر دھیان دوں گی۔ مجھے لگا کہ میری بہن کو اپنی دوست کی بات بری لگی ہے، کیونکہ میری عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی، لیکن اس خاتون نے بڑی سنجیدگی سے یہ نکتہ اٹھایا تھا۔ اس نے میرے اندر کی مایوسی کو جگا دیا اور میں ڈپریشن سا محسوس کرنے لگی۔ سوچا کہ ابا بیمار ہیں اور اس اماں کہیں آتی جاتی نہیں ہے۔ ثنا کے یہاں چند ماہ بعد چھوٹا بچہ ہو جائے گا تو وہ اپنے بچے میں
مصروف ہو جائیں گی، تب کیا میں واقعی غیر شادی شدہ رہ جاؤں گی؟ ایسی سوچوں نے مجھے بے چین اور اداس کر دیا۔ کافی دن بے آرام رہی، پڑوسن کی باتوں نے میرے اندر عجیب سا احساس پیدا کیا تھا۔ اس مایوسی سے بچنے کے لیے میں سارا دن رسالے پڑھتی رہتی تھی۔ یہ دسمبر کی سرد رات تھی۔ کاشف رات کا کھانا لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کبھی کبھی وہ اپنی سائیکل پر رات کا آخری شو دیکھنے جاتا تھا۔ اس رات بھی شاید شو دیکھنے نکلا۔ ثنا کہنے لگی کہ یہ پھر شو دیکھنے جا رہا ہے، حالانکہ عمر نے اسے منع کیا تھا کہ گھر اکیلا چھوڑ کر کہیں مت جانا، مگر اس کو تو سینما جانے کا ہی شوق ہے۔ ہمارا کچھ خیال نہیں چاہتے ہوئے بتا کر بھی نہیں گیا کہ میں جا رہا ہوں۔ ثنا کو غصہ آنے لگا۔ کاشف جب باہر جانا ہوتا تو گیٹ باہر سے تالا لگا کر چلا جاتا، جب آتا تو خود ہی تالا کھول کر آ جاتا اور اپنی کمرے چپکے سے سو جاتا۔ وہ اس قدر آہستگی سے اپنے کمرے میں آ جاتا کہ آواز تک نہ ہوتی، مبادا ہماری نیند خراب ہو۔ اس روز میں بھی جاگ رہی تھی جب وہ رات کا آخری شو دیکھنے نکلا تھا۔ مجھے نیند آ رہی تھی، ذہن پریشان تھا۔ ثنا سو چکی تھی۔ ثنا سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ عجیب سوچوں نے گھیر لیا۔ کیا بتاؤں کہ اس رات تو گھبراہٹ ایک بلا کی مانند مجھ پر ٹوٹ پڑی تھی۔ اس گھبراہٹ سے بچنے کو میں کاشف کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ فلم دیکھنے گیا ہے، چونکہ اس کے پاس فلمی رسالے ہوتے تھے۔ سوچا وہی اٹھا لاؤں، تصویریں دیکھ کر وقت گزار لوں گی۔ وہ چارپائی پر بڑے سلیقے سے اپنا بستر بچھایا کر گیا تھا، سرانے رسالے رکھے تھے، پائنتی لحاظ رکھا ہوا تھا۔ سوچنے لگی کہ یہ ہر رات آخری شو دیکھنے کیوں جاتا ہے؟ کیا سے بھی نیند نہیں آتی؟ شاید اس لیے کہ یہ بھی میری طرح غیر شادی شدہ ہے، اس کا کوئی دوست یا ساتھی یا رفیق بھی نہیں۔ انہی سوچوں میں اس کی چارپائی پر بیٹھ کر فلمی رسالوں کے صفحات پلٹنے لگی اور وقت کے گزرنے کا احساس نہ ہوا۔ تبھی ایک رسالہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یہ رسالہ عام رسالوں سے بالکل مختلف تھا۔ تصویریں دیکھ کر میرے اندر جذبات کی لہر دوڑ گئی۔ میں ابھی اس رسالے میں کھوئی ہوئی تھی کہ وہ آ گیا۔ مجھے اس کے آنے کا بھی پتہ نہ چلا۔ جب اس نے مجھے رات گئے اپنے بستر پر بیٹھے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس رات کی تنہائی کتنی خطرناک تھی۔ اپنی تمام طریقوں کے باوجود یہ رات میری زندگی میں ایک نیا موڑ لے کر آئی اور میں نے وہ سب جان لیا جو ساری عمر بھی ابھی تک جان نہ پائی تھی۔ افسوس کہ اس ہولناک رات کے صدمے سے میں صبح تک نہ وہ خطرناک علاقہ جہاں عمر گئے تھے وہاں تشدد بڑھ گیا۔ عمر واپس نہ آ سکے۔ وہاں کے عسکریت پسندوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ جب ان کی خبر ملی تو ثنا کی 7 سالہ ازدواجی زندگی کا دور ختم ہو گیا اور 2 ماہ بعد مکان بھی خالی کرنا پڑا۔ والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ ہم بہنیں 2 پیارے گھر کے سربراہوں کی وفات پر آنسو بہاتے اسلام آباد سے اپنا شہر روانہ ہوئی۔ ثنا کی گود میں اولاد آنے میں بھی ابھی 3 ماہ باقی تھے۔ کاشف ہمیں چھوڑنے ہمارے شہر تک آیا۔ جب وہ واپس اپنے گاؤں جانے لگا تو اس نے مجھے اپنا فون نمبر اور گھر کا پتہ دے دیا کہ اگر ضرورت پڑے یا کوئی مشکل ہو تو مجھ سے رابطہ کر لینا۔ مشکل تو آنی ہی تھی، یہی تقدیر کا فیصلہ تھا۔ اس ایک آدمی بھول کی سزا میری تقدیر میں لکھی جا چکی تھی۔ گھر میں کوئی مرد نہ رہا تھا۔ میں نے ثنا کو اور ثنا نے امی کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ تھرا کر رہ گئی، کہنے لگی کہ اب اسی کو بلاؤ، اگر آ جاتا ہے تو اس کا باقی کو اس کے پلے بات دیتے ہیں۔ ثنا نے کاشف سے رابطہ کیا، وہ آگے انہوں نے اس کو جو ڈانٹ ڈپٹ کرنی تھی کر لی، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں تھا۔ کاشف مجھ سے شادی کرنے پر راضی تھا۔ یوں سادگی سے نکاح کر کے ماں اور بہن نے اپنی اور میری عزت بچا لی۔ بے شک وہ معمولی ملازم تھا، لیکن میں بھی تو ایک یتیم لڑکی تھی اور زندگی کے ایک خطرناک موڑ پر کھڑی تھی۔ امی اور ثنا نے سوچا کہ چلو کچھ تو میسر آئے گا، میکے میں بھی کیا رکھا ہے، اس کے لیے دنیا کی نظروں میں عزت سے رخصت کر دے تو اس میں بہتری ہے۔ خدا کا شکر کہ میرے راز کا پردہ رہ گیا۔ اس راز سے کوئی واقف نہیں کہ یہ شادی کی اور کیسے ہو گئی، تاہم میں آج بھی اپنے خدا سے شرمندہ ہوں۔ کاشف میرا ہی نہیں میری بوڑھی ماں کا بھی بے سہارا ہے۔ اس کے مضبوط بازوں نے ان کو بڑھاپے کو تھام لیا ہے۔ میں اور وہ خطا پر ضرور ہے، تبھی ہم دونوں ہر گھڑی توبہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہماری خطا کو بخش دے، کیونکہ وہ وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ثنا نے ایک بیٹی کو جنم دیا جو چند سال بعد والدہ نے ان کی شادی اور ایک رشتہ دار کے بیٹے سے کر دی، جن کی بیوی ایک بیٹے کو جنم دے کر وفات پا گئی تھی۔ وہ اپنی گھر خوش ہیں۔ میں اور امی کاشف کے گھر سر چھپائے عزت سے گزار رہے ہیں۔